آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان جانثار اور ان وفادار ساتھیوں سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کیمیائے اثر صحبت سے وہ کندن بن گئے کہ آفتاب نبوت کی کرنوں سے منور ہو کر ان میں سے ہر ایک فرد اپنے عہد کا گل سرسبز و شاداب مینارہ بن گیا اور نوع انسانی کے لیے باعث افتخار بن گیا۔ زبان نبوت سے انہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا پروانہ دیا گیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی عظمت اور جن کے امتحان اور جن کے حق ہونے پر رب تعالی خود گواہی دیتے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی اولئک هم المؤمنون حقا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ الغرض پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ معیار حق ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایمان کا معیار قرار دیا ہے۔ باتیں تو بہت ہوتی ہیں، یہ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے۔ تاریخ کا جب انسان مطالعہ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ باتوں سے تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی نہیں بچ سکے، ان کے اوپر بھی طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، برا بھلا کہا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو ایسا مقدس اور ایسا پیارا بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے صحابہ اکرام کی جماعت کو چنا ہے۔ اور کیوں نہ چنتا اللہ کو پتہ تھا کہ میرا حبیب آخری نبی ہے اور اس کے بعد یہ دین کا سلسلہ قیامت تک چلنا ہے اور پوری دنیا کے اندر دین کو پھیلانا ہے، اسی لیے تو اللہ نے جو ہے صحابہ اکرام کا انتخاب کیا ہے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ بہت سارے مسائل میں صحابہ اکرام کا اختلاف ضرور ہوا ہے، اور یہ اجتہادی اختلاف مسائل کی بنا پر ہوا ہے، کچھ اور چیزوں کی بنا پر ہوا ہے، غلط فہمیوں کی بنا پر ہوا ہے، اغیار کی سازشوں کی بنا پر ہوا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو صحابہ اکرام کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن اس سب کے باوجود میں یہ دیکھتا ہوں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی صحابہ اکرام آپس میں شیر و شکر ہے، رحماء بینہم کا مصداق ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اختلاف سے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا آپس میں مسائل میں اختلاف نہ ہوتا تو مجھے خوشی نہ ہوتی، اگر ان کا اختلاف ہوا ہے تو مجھے اس پر ضرور مسرت ہے کہ ہم اگر صحابہ اکرام کے مسائل میں سے کسی مسئلے پر بھی عمل کر لیں گے تو ہمارے لیے باعث اجر باعث ثواب ہوگا اور نجات کا ذریعہ ہوگا۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان مشاجرات ہوئے، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، لیکن اس سب کے باوجود بھی صحابہ کرام کے آپس میں دل، یہ تو اغیار کے کوششوں کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، بہت انہوں نے جو ہے آپس میں ان کو لڑانے کی اور لڑائیاں کروانے کی اور قتل کروانے کی سازشیں بہت زیادہ انہوں نے رچائی ہے۔ میں نے جب تاریخ کا مطالعہ کیا جنگ جمل جنگ صفین کی تو میرے دل سے یہ بات نکلی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ تھوڑا تھوڑا نقصان کروائے ہے، ورنہ ان سازشوں کی بنا پر صحابہ اکرام کی تو پوری جماعت ختم ہو جاتی۔ اتنی سازشیں انہوں نے کی ہے، ایسے پروپیگنڈے کیے ہیں،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیا، ایک کو دوسرے کے خلاف، دوسرے کو تیسرے کے خلاف، ایک کا پیغام دوسرے کے پاس غلط خلط کر کے بیچنا، یعنی بہت زیادہ کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں دیکھتا ہوں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قصر روم کا خط پہنچتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ناراض ہے، تو وہ اس ناراضگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے ہیں قصر روم کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارا ساتھی تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کر رہا ہے، تو میں جو ہے فوج بھیج رہا ہوں، اس فوج کو لے کر کے تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنا اور ان کو شکست دینی ہے۔ لیکن میں قربان جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، میں ان کی عظمت پر اور ان کی جو ہے بصیرت پر اور ان کی جو ہے للہیت پر، اللہ کی رضا کے خاطر لڑنے پر، مر مٹنے پر میں قربان جاؤں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کا کیا ہی خوب جواب یہ فرمایا، اے نصرانی کتے، تو ہمارے آپس کے اختلاف سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور تو یہ سمجھتا ہے کہ میں ان کے اختلافات سے فائدہ اٹھا لوں گا۔ یاد رکھنا یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، اگر تو نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ترچھی نگاہ سے بھی دیکھا تو سب سے پہلا سپاہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی طرف سے تیرے خلاف لڑنے والا وہ تو امیر معاویہ کو پائے گا۔ اللہ